بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ایک ایسی تحریک ہے جس میں بے مثال اور عظیم قربانیاں دے کر نہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کو مضبوط کیا گیا بلکہ حق اور باطل کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا گیا اور اس کا فیصلہ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، جب ہم اس تحریک کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم 3 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ وہ تھا جس نے ہراول دستے کا کردار انجام دیا۔ یہ جناب امام حسین علیہ السلام سے پہلے کوفے پہنچا اور اس کی سربراہی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے دشت کربلا میں اپنے خون سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا اور اس کے سربراہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب ہم تیسرے گروہ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ گروہ تھا جس نے عصر عاشور شہیدوں جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچم اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ اس گروہ کی سربراہی رہنمائی جناب زینب علیہ السلام کر رہی تھیں اور اس گروہ کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اسلام، دین اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس شہادت اور مقصد شہادت کو لوگوں کو بتانا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کی خاطر انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، چاہے وہ اسیری، بھوک، پیاس، کوڑے، جیلوں، درباروں اور بازاروں جیسی بہت سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ مشن جو جناب امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کو ان بیویوں نے اور خاص طور پر جناب بی بی زینب علیہ السلام نے پروان چڑھایا۔ ہم کربلا میں موجود جو بیویاں تھیں، جو یہ گروہ تھا جس میں زیادہ تر بیویوں کی تعداد تھی، ان کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کربلا میں اور کربلا کے بعد ان کا کیا کردار رہا۔ آج ہمارے ساتھ جو عالمہ موجود ہیں بہت ہی باشعور اور معروف، ہمارے ساتھ پہلی ہیں سیدہ ہما رضا تقوی صاحبہ اور ان کے ساتھ ہیں سیدہ محبی حسین۔ السلام علیکم جی۔ ہما جی، جیسے میں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ شہادت ہو گئی تھی اور جو مقصد حق تھا، جو حق کا مقصد تھا وہ تو سب جانتے تھے، مگر اگر یہ کمیونیکیشن نہ ہوتی، اگر بیبیاں اس طرح سے بیان نہ کرتی اور وہ حق کی بات لوگوں تک نہ پہنچتی، جو شہید ہوئے اور جو شہادتیں ہوئیں تو اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے جو بیویوں کا کردار رہا ہے کربلا میں، اس حوالے سے آپ ہمیں ایک ان جنرلی بتائیے کہ اس میں بیٹیاں بھی تھیں، مائیں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، پھوپھیاں بھی تھیں، ان بیویوں کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ کربلا میں کوئی بھی ایسا کردار نہیں تھا جو کہ اس وقت موجود نہیں تھا، یعنی کہ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک خادمہ اور ہر طرح کے اصحاب کی زوجائیں، اصحاب کی مائیں، تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ بات واقعی مین فل ہے کہ کربلا کے بعد عاشور، عصر عاشور کے بعد ان کا کردار بہت بلند ہو گیا، مگر اگر ہم اس کو تھوڑا اسٹارٹنگ فجر عاشور سے لے کے چلیں تو دیٹس بیٹر فار اس کہ فجر عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بھی خواتین کا کردار کہیں پیچھے نہیں رہا۔ یعنی کوئی بھی ماں آپ کو کربلا میں ایسی نہیں نظر آئے گی کہ جس نے اپنے بیٹے کو چھپا کے رکھ لیا ہو کہ نہیں میں اسے امام حسین پہ شہید ہونے نہیں دوں گی یا راہ حق میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے نہیں دوں گی۔ شام غریب، شب عاشور جو گزری اس میں ہر ماں رات بھر اپنے بچے کو یہی درس دیتی رہی کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ صبح سب سے پہلے تمہارا لاش آئے۔ تو یہاں سے جو ماؤں کا کردار اور بہنوں کا کردار اٹھا وہ پھر شام غریبہ میں آ کے اس قدر مضبوط ہو گیا کہ جب شام غریبہ میں لوگوں نے ایک طرح سے اگر آپ کہیں تو ہر طرح سے ان کے اخلاقیات کو پامال کر چکے تھے، یعنی کہ نہ تو ان کے سر پہ کوئی مرد تھا، نہ تو اس وقت ان کو کوئی دلاسا دینے والا تھا، نہ تو اگر وہ لاشوں پہ بین کرتی یا روتی تو کوئی ان کو سینے سے لگا کے تسلی دینے والا تھا۔ تو اس وقت ایک عورت بالکل ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اس وقت پھر خواتین نے کھڑے ہو کر اسٹینڈ لے کے بتایا کہ ہم کوئی عام عورتیں نہیں ہیں،
ہم جو یہاں پہ آئے ہیں ہم سیرت رسول کو ساتھ لے کے آئے ہیں. ہم جو پروردہ ہیں آغوش رسول کے پروردہ ہیں. اور اگر ہماری جگہ کوئی عام ماں ہوتی تو اس وقت اپنے بیٹے کے لاشے پہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی. لیکن ہم جو ہیں ہم رونے کے لیے نہیں آئے, ہم بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس وقت کربلا میں شہید ہوا ہے وہ مرا کس لیے ہے, اس کی شہادت کس لیے ہوئی ہے. کیونکہ ہمارا اصل مقصد اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا, ہمارا اصل مقصد راہ حق کو ڈیفائن کرنا ہے. کہ آیا کہ یہ جو پورے 258 لوگ صبح سے شام تک شہید ہو گئے, ان کی شہادت کی ریزن کیا ہے؟ بالکل, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی محبی؟ کربلا کا مارکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک ذبح عظیم ہے, اور یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا. اور کربلا کے مارکے میں موجود ایک ایک شہید کی ماں, ایک ایک شہید کی بہن, ایک ایک شہید کی بیٹی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی کہ یہ کربلا کا مارکہ حق اور باطل کا مارکہ ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے کربلا کا, یہ شروع ہوتا ہے جناب سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر سے اور ان کی تربیت سے. جس طرح انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی, جس کی وجہ سے ہی وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نہ صرف رسول اللہ سے رشتہ داری کی وجہ سے, وہ تو ایک لنک ہے, ایک نور کا رشتہ, ایک خون کا رشتہ موجود ہے, لیکن اس کے علاوہ کردار اور سیرت اور معصومیت کے حوالے سے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. اور وہی تربیت کربلا میں موجود جتنی بھی مائیں تھیں, وہ تربیت شروع سے ہی ماں کی آغوش سے وہ تربیت شروع ہوتی ہے, جس سے حق اور اسلام اور دین کی سربلندی دنیا کی ہر چیز سے بالاتر رکھی جاتی ہے. اور یہ تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. تو یہی تربیت ہمیں روز عاشور جب ہر شہید اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس ماں کی تربیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہی ہم نے دیکھا, نہ صرف کہ ان شہیدوں کی قربانیوں میں بھی ان ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی قربانی تھی, بلکہ اس کے بعد حق کی آواز بلند کرنے کے لیے, کیونکہ جہاد کے مختلف لیولز ہوتے ہیں, مختلف درجات ہوتے ہیں. جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا, جہاد بالزبان بھی ہوتا ہے, باللسان جس کو ہم کہتے ہیں, جہاد باللسان, جہاد بالنفس ہوتا ہے, صبر کر کے. اور جو ان خواتین نے صبر کیا وہ صرف اپنے بیٹوں, بھائیوں اور اپنے جگر گوشوں کی قربانی کا صبر نہیں تھا, بلکہ ایک استقامت اور استقلال تھا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی جس میں لغزش نہیں آئی کہ یہ جو قربانی ہم نے دی ہے اللہ کی راہ میں دی ہے. ان کا صبر صرف اس حد تک نہیں تھا کہ اپنی قربانی پیش کی اور اس پہ صبر کر دیا, بلکہ وہ صبر اس حد تک تھا کہ وہ کنوکشن اس آخری درجے تک کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم باطل کی سربلندی کو قبول نہیں کریں گے. اگر ہم کربلا میں خواتین کے کردار کو آرام سے اسٹڈی کریں تو آپ کو صرف ایک کردار نہیں نظر آئے گا, بلکہ ہر کردار کے ڈیفرنٹ پہلو نظر آئیں گے. صحیح. یعنی کہ اگر آپ امام حسین کے حیات میں دیکھتی ہیں تو بیویاں اتنی شرمائی ہوئی, اتنی حیا کے پہ کر کے امام حسین ان کا سایہ تک نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے, اس وقت یعنی اگر آپ امیج اس طرح کی بیوی کا کریں کہ جو کبھی باہر نہ نکلی ہو, تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بیوی جس نے کبھی حجاب اتارا نہ ہو اور کبھی دروازے پہ قدم رکھا ہو, تو وہ بیوی ایک دم سے اتنی بولڈ کیسے ہو جاتی ہے. اس بولڈنس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یکلخت تھا یہ بولڈنس, نہیں, یہ بولڈنس یکلخت نہیں تھی. جب جناب زینب نے اس دور کو دیکھا, اس موقع کو دیکھا, تو انہوں نے پھر اپنے حجاب کو, جو کہ بالوں سے بنا ہوا تھا, یعنی کہ اگر جو ہم آج کے دور میں لینا کہ خواتین باہر نہیں جا سکتی, تو بی بی نے باہر جا کے بتایا کہ اگر عورت اپنے آپ کو حجاب کے دائرے میں باہر لے کے جا سکتی ہے تو باطل کے سامنے بھی وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتی ہے. صحیح. اور جناب زینب یا اور جو بیویاں تھیں, خالی جناب زینب کو میں ایک نامینیٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتی, کوئی بیوی ایسی نہیں تھی کہ جس میں جرأت گفتار نہ ہو. صحیح. اگر آپ کوفے کے راستے سے لے کر شام کے بازار تک آپ دیکھیے تو وہاں پہ صرف آپ کو جناب زینب کے خطبے نہیں ملیں گے. جناب ام کلثوم وہ واحد بیوی ہیں جو کہ سب سے کم بولتی ہیں, یعنی آپ کو پوری تاریخ کو اگر آپ کھنگال لیجئے تو آپ کو جناب ام کلثوم کے کوئی ہارڈلی 10 یا 15 خطبات ملیں گے. جناب ام کلثوم جو بی بی زینب علیہ السلام کی چھوٹی بہن تھی. چھوٹی بہن. ہاں جی, وہ یعنی کہ جناب ام کلثوم اور ان کا تذکرہ ہم جو بتانے والے ہیں وہ بھی بہت کم کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ اگر ان کے کردار کو دیکھا جائے تو ان کا یہی جملہ بہت بڑا تھا کہ جب تک کلثوم ہے زینب پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. وچ مینس کہ ام کلثوم علیہ السلام
نے یہ بتایا کہ میں پروٹیکشن ہوں جناب زینب کے لیے. آپ اگر ہسٹری کو پڑھیے درباروں میں آپ دیکھیے تو دربار میں جب بادشاہ نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں ہے علی کی بیٹی، یعنی اس کا تو کردار ایسا ہی تھا نا کہ اس نے وہیں پہ آواز لاؤڈلی کر کے کہا کہاں ہے علی کی بیٹی. تو کہتے ہیں کہ جناب زینب پہنچنے کے لیے آگے سے تقریباً 3 بیویوں کو ہٹایا گیا، تو پھر پتا چلا کہ وہ جو تیسرے پیچھے بیوی کھڑی ہے وہ ہیں جناب زینب. تو اس وقت آپ جناب زینب کے حوصلے کو چھوڑ کر ان آگے والی بیویوں کا حوصلہ سوچئے کہ جو جناب زینب کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی تھی. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ بھی کردار سیدہ اور کردار رسول، کیا کہ نہ وہ اس گھر میں پرورش پاتی، نہ ان میں اتنی جرت اور اتنی ہمت ہوتی. تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یعنی کہ کربلا کے بعد اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا کہ جیسے آج ہم نے کوئی بات کی اور تمام دنیا کو پتا چل گیا. تو جب شہادت امام حسین ہو گئی تھی تو اس کو رنگ تو دے دیا گیا تھا کہ ایک باغی کا خروج تھا جسے ہم نے ختم کر دیا. اگر خطبات کربلا کے خواتین کے خطبات نہ ہوتے، خطبات جناب زینب نہ ہوتے، تو آج لوگ یہی کہہ رہے ہوتے کہ ایک باغی تھا جو مر گیا. مگر جناب زینب جب دربار شام میں بولی تھی نا، اور اس کے بعد جب آپ تمام لوگ اگر تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہی کہا تھا کہ بار بار انٹروڈکشن جناب زینب کا کروایا جاتا کہاں ہے، کون سی ہے حسین کی بہن، کیونکہ سب سے زیادہ جناب زینب پہ وہ ہوتا تھا نا. تو اس کے بعد جناب زینب جب ایک مرتبہ لاؤڈلی خطبے کے لیے کھڑی ہوئی نا تو انہوں نے اس کو نام سے پکارا. صحیح. تو اس زمانے کے اندر ان بیبیوں نے جس طرح سے اس واقعے کو ایکچولی اس واقعے کو بتانا غرض نہیں تھا کہ کیا ہوا، مگر کس مقصد کے لیے یہ ہوا، حق کا پیغام، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. بیکاز اس وقت جو معاملات وہاں پہ تھے اور جو یزیدیت کا راج ہونے جا رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے حق کی بات پہنچائی گئی. تو اس حوالے سے جو پیغام بیبیوں نے آگے پہنچایا اور حق کی بات بتائی، اس حوالے سے پلیز آپ. دیکھیے، جو کربلا کا مقصد تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کیا. اب یہ جو ایک سفر تھا یہ بھی آپ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا، اور جب مولا وہاں پہنچے تو یزید نے اپنی تلوار کی زور سے ان لوگوں کو خاموش کر دیا اور ڈرا دیا، دھمکا دیا. اور یہ بات درست ہے. آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ پروپیگنڈا ایک بہت بڑی چیز ہے، طاقت ایک بہت بڑی چیز ہے، پولیٹیکل پاور ہونا اور اس کو یوز کرنا اور ابیوز کرنا آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، جبکہ وی ہیو ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف کمیونیکیشن چینلز. تو دس ہیپنس. تو اس زمانے میں آپ سوچئے کہ ایک جو حاکم ہے اور جو جابر حاکم ہے اس کا جبر کس حد تک ہوگا اور وہ کس طرح لوگوں کو سپریس کر سکتا ہوگا اور میجورٹی کی آواز کو کس طرح دبا سکتا ہوگا. ایسے حالات میں آپ دیکھیے کہ سفر کرنا مولا کا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرنا، کوئی اس میں وہ نہیں تھا کہ یزید جو ہے وہ اس سارے واقعے کو ہی چھپا دیتا، کیونکہ جب قیدی بنا کر بیبیوں کو لایا گیا درباروں میں اور بازاروں میں تو جو مسلمان تھے اور کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا اس وقت کہ یہ قیدی کون ہے. بازاروں کو سجایا گیا، آرائش کی گئی درباروں کی، اور بیوی کو کئی کئی گھنٹے انتظار میں کھڑے رکھا گیا. تو اس وقت کسی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ نبی کی نواسی ہیں، اور لوگ صرف قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ جمع تھے. تو آپ سوچئے کہ یہ جو کربلا کی جو ذبح عظیم ہے اور جو شہیدوں کی قربانی ہے وہ ایک ہی دن میں یوم عاشور تمام قربانی پیش کی گئی اور اس کا مقصد زندہ رکھا ہے. اگر اور یہ جو سیرت زینب علیہ السلام ہے جو آج ہم مجلس حسین کرتے ہیں، اور یہ بی بی زینب کی سیرت ہے اور تمام بیبیوں کی سیرت ہے جس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور آج تک یہ واقعہ اگر زندہ ہے تاریخ کے اوراق میں تو اس کا کریڈٹ ان کربلا کی خواتین کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ میسج پہنچایا، نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے نواسے وہاں پہ شہید ہوئے اس بیابان میں، مگر یہ بھی کہ اس شہادت کا مقصد کیا تھا. کیا مقصد تھا کہ جب یزید نے بار بار جب اس نے ایڈریس کیا دربار میں اور بی بی زینب کو اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ آج میں جیت گیا اور اپنی فتح کا جشن منایا، جو کہ وہ ایک طاقت سے کے نشے میں چور تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے حق کو کچلنے کی کوشش کی ہے. اور اگر جانتا بھی تھا تو وہ اس کے بارے میں شرمندہ نہیں تھا. اور اس کو شرمندہ کرنا اور اس میسج کو دنیا تک پہنچانا، جو پہلے اس دربار میں لوگ تھے اور پھر اس کے بعد بھی کربلا کے سفر کے بعد جہاں جہاں بی بی قید ہو کر گئیں، شام میں، زندان میں، اس کے بعد مدینے میں اور دوبارہ شام کی واپسی، وہ تمام زندگی بیبیوں کی ایک جہاد تھی. جہاد باللسان جس کو ہم کہتے ہیں، زبان کے ذریعے، اور لوگوں کو بتانا، سچ کو روشناس کرنا، لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا کہ یہ قربانی کیوں ہوئی اور اس کی کیا وجہ تھی. اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جناب بی بی زینب اور وہاں پر کربلا میں جو موجود بیبیاں تھیں، یہ انہی کی کوشش، انہی کی ہمت، حوصلہ اور استقامت تھا کہ اس واقعے کے بعد جب تک یزید کی موت نہیں ہوئی
وہ سکون کی نیند نہیں سو سکا. تو یہ ان خواتین کی جرت، ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت ہی جس کی وجہ سے جو آواز انہوں نے حق کی آواز، اور وہ کہتے ہیں کہ جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ حکمران ہو، باطل جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے. ایک اور جو بہت اہم کردار بی بی زینب نے اور تمام بیبیوں نے ادا کیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت، امامت کی حفاظت بھی تھی. اور جب حق کی بات انسان کرتا ہے تو یہ جو اپنی جو قربانیاں ہوتی ہیں ان کی بات نہیں ہے. جب ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ وہ سٹارٹ تھا. بالکل، میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے اگر اسلام کے لیے، مذہب کے لیے اور دین کے لیے کبھی بھی کوئی کام ہوا ہو کبھی بھی تو پروردگار خود اسے مرنے نہیں دیتا. بے شک. تو آج اگر مجالس ہو رہی ہیں یا کہیں پہ حسین کا نام زندہ ہے تو یہ کوئی یعنی کہ ہماری پلاننگ نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے. بے شک. اچھا، جب ہم بیویوں کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو بھی ہسٹری میں واقعہ جو بھی ہوا، جو اسلام اور حق کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ حق اور وہ جو پیغام تھا وہ ان لوگوں کے حد تک نہیں تھا. وہ پیغام آج اور آنے والی جتنی بھی جنریشنز ہوں گی ان کے لیے وہ پیغام ہوگا. آج کی جو عورت ہے، آج کی جو لڑکیاں، عورتیں، ان کو کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ وہ باوقار بیبیاں، وہ ہمت والی اور حوصلہ مند بیبیاں جنہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں تن من دھن، اپنی ہر چیز، اپنے بچے، مال، ہر چیز کو لٹا کر اللہ کی رضا کے لیے شکر الحمدللہ کا کلمہ جاری رہا ان کی زبان سے، کیا میسج ہے ان خواتین کے لیے؟ کیا سیکھنا چاہیے آج کی عورت کو؟ سب سے پہلے تو دنیا کی بے ثباتی، جو کہ ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی کہ یہ دنیا جو ہے ناپائیدار ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو. الحیات دنیا لعب ولہو، کھیل کود ہے اس دنیا کی زندگی. بالکل. تو اس دنیا کی زندگی کو اور اس دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہ دینا اور ایک بگر کاز کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے پیاروں کو قربان کرنا، یہ سب سے بڑا وہ میسج ہے جو ان خواتین نے ہمیں دیا کہ اس دنیا کے عیش و آرام، آسائشوں پر، جس طرح ہم بی بی فضا اگر جو جناب زینب کی کنیز تھی، انہوں نے ساتھ جانا اس چیز کو سعادت سمجھا، اس چیز کے لیے صحیح کی کہ ہم ساتھ جائیں امام حسین کے. امام حسین کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے اور جتنی بھی بیبیاں تھیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا سفر کی صعوبتوں سے یا مشکلات سے تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہو کہ میں اس سفر سے واپس پلٹ جاؤں، کیونکہ اللہ کی رضا جو تھی وہ ان کا مین مقصود تھا. ان کا جو زندگی کا مقصد تھا وہ یہی تھا، خدا کی رضا، اور اس کے بعد حق کی آواز کو بلند کرنا. کہیں بھی اپنی ذات کو پریفرنس نہیں دی، اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے نام کو اور اس حق کی آواز کو بلند کرنا سب سے ہر چیز سے اوپر رکھا، ہر چیز سے ابو رکھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں اور اس قدر انڈلج ہو جاتے ہیں عیش و آرام میں، ہر چیز میں، کہ ہمیں صحیح غلط کسی چیز کی پہچان نہیں رہتی. ایک چیز تو یہ، اور دوسرا ایک اور پیغام جو یہ ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے عیش و آرام کے لیے اپنی ویلیوز کو یا ظلم کے آگے آواز اٹھانے سے نہ پیچھے ہٹیں. اور ایون اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ کے اوپر اگر کوئی جبر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس مثال ہے ان بیبیوں کی کہ اپنے حق کے لیے کس طرح سے آپ نے، کیونکہ ظلم بیسکلی، ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، عدل کی ضد ہے یہ. تو ظلم کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. یہ تو کیونکہ ایک بہت بڑا کاز تھا، ایک جابر حاکم تھا جو اسلام کی شکل کو ہی مسخ کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ اسلام کو اپنے لحاظ سے مولڈ کر کے صرف اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا کاز تھا. اسلام ورنہ باقی نہ رہتا اگر کربلا کا یا مارکا نہ ہوتا، اور یہ میسج اگر قیامت تک نہ چلتا. تو اس کاز کے لیے ظلم کے آگے آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف اور اس جابر حاکم کے خلاف آواز اٹھائی. حالانکہ اس طرح کے حالات تھے اور اتنا مشکل تھا، اتنے ایڈورس سرکمسٹانسز میں آواز بلند کرنا ان بیبیوں کے لیے، اور اتنے مصائب سے گزرنے کے بعد شاید اپنے آپ کو بھلا دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک کاز کو یاد رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ اس سے بڑا ایک مقصد ہے، اس دنیا سے آگے بھی ایک دنیا ہے جس کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے. یہی ایک میسج ہے جو ہمیں اس سے ملتا
ملتا ہے. اور میرے خیال سے ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانے کا بیویوں کا کردار ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جیسے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بہت ہی کنجسٹڈ سا مذہب ہے, بالکل بہت کنزرویٹو ہے, کہ اس میں خاتون کی تو جگہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جو میں بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اسلام سے پہلے کا ایک کانسیپٹ تھا نا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفنا دو, بالکل, تو وہ کانسیپٹ ابھی لوگوں میں ہے نہیں, لیکن لوگوں کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں لاشعور میں ہے. بے شک وہ قبر میں نہیں, وہ گھر میں بند کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ خواتین کو آپ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں, ٹھیک ہے, خاتون بازار میں نہ نکلے. تو اگر کربلا کو ہم یہاں پہ اپلائی کریں تو جب اس وقت جو بھی امام وقت تھا, یعنی کہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کربلا صرف 61 ہجری پہ محیط نہیں ہے. اب 1430 ہجری 1431 ہجری میں بھی ہم کربلا کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر. یعنی کہ اگر خواتین کو اتنا ہی باؤنڈ کر کے رکھنا ہوتا تو اٹس ویری ایزی ٹو دا جناب زینب, ٹو جناب کلثوم, کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ بارے الہا کربلا کی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اور ان کے لیے یہ چیز, میں تو کہتی ہوں ابو تراب کی بیٹی تھی, اگر وہ یہ دعا کرتی تو زمین میں ضرورت نہیں تھی کہ وہ نہ پھٹتی. بے شک, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر انہوں نے باہر نکلنے کو اور میدان میں آنے کو اور درباروں میں اور بازاروں میں آنے کو ترجیح دی, صرف اس لیے کہ ہماری آج کل کی جو ہم خواتین ہیں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. کہ اگر جناب زینب اور کوئی عام جگہ نہیں, آپ یہ دیکھیں جگہ کوئی بری نہیں ہوتی, صحیح, ٹھیک ہے نا, اس جگہ کو بنانے والے برے ہوتے ہیں. لیکن جب اگر کوئی وہاں پہ سٹینڈ لے لے اور حق کی آواز کو بلند کر دے تو آج وہی جگہیں ہیں, وہی بازار ہے جہاں پہ حق کی اذانیں گونج رہی ہیں. تو اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گی؟ امام حسین علیہ السلام تو شہید ہو گئے, لیکن وہی بات ہے نا کہ اس کو تمام دنیا پر اجاگر کرنے کا جو کردار ہے وہ صرف خواتین کے لیے ہے. اور جب مرد بولتا ہے نا تو اس کو بہت کم لوگ سنتے ہیں, لیکن جب عورت بولتی ہے نا تو اس کو سننے والے ہزاروں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بولنے میں ایک اور چیز میں یہاں پہ اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی, علم کا ہونا. آپ اس چیز کو بھی دیکھیے کہ بی بی زینب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالمہ غیر معلمہ تھی. بالکل. اور اسی طرح جناب سیدہ کے خاندان کی ہر خاتون جو وہاں پہ موجود تھی وہ تمام علم کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی. اسی لیے انہوں نے اس کاز کو انڈرسٹینڈ کیا, اس کی تبلیغ کی, اور انہوں نے جب وہ بات کی تو کہنے والوں نے کہا کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, جو رسول اللہ نے کہا, اور وہ تمام کائنات کا علم ان کے پاس تھا. وہی چیز جناب زینب و ام کلثوم کے خطبات میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ علم کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھی کہ جب انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بھی کلمات ادا کیے تو اس میں ان کا وہ جو علم تھا وہ ریفلیکٹ کرتا تھا. تو ایک بہت امپورٹنٹ میسج جو ملتا ہے کہ عورت محض ایک خوبصورت چہرہ, محض ایک خوبصورت جسم, محض ایک خوبصورت آواز نہیں, بلکہ خوبصورت ذہن اور ایک خوبصورت کردار ہے. بے شک. اور یہی چیز جو ہے ہمیں آج کل کی اپنی آنے والی نسلوں میں خواتین کو یہی چیز اپنے اندر راسخ کرنی چاہیے کہ نہ صرف اچھا لباس, اچھا زیور, اچھا رہن سہن یا دکھاوے کی حد تک, بلکہ اپنے کردار کو, اپنے ذہن کو ضرور آپ علم کے پانی سے آبیار کریں اور اپنی روح کی افزائش کریں, اپنے ذہن کی افزائش کریں, تاکہ آپ علم کے بھی اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں. کیونکہ اسلام مرد اور عورت میں یہ تفریق نہیں رکھتا. اگر وہ مرد کے لیے کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, یا علم عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے جو قرآن کہتا ہے, تو عورت کے لیے بھی یہی ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی بے حد شکریہ. میرا خیال ہے جو ہم نے بیویوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے جو آج کے زمانے کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے, میرا خیال ہے یہی وہ مقصد ہے. بیکاز جو کچھ بھی ہوا اس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہی ضرورت ہے آج کے زمانے کی. خواتین و حضرات, ہم نے کربلا میں بیویوں کے کردار پہ بات کی, روشنی ڈالی, اور یہ جانا کہ وہ کس قدر مضبوط, حوصلے والی اور کس قدر استقامت سے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اس جہاد کو قائم کیا اور لے کر چلیں, اور دنیا کو بتایا کہ حق کیا ہے, اور اپنے علم و عمل اور اپنے خطبات سے کلمہ حق ہر طرف گونجنے لگا. اسی میسج کے ساتھ کہ جب بھی بات کریں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, حق کی بات کیجیے. ہم سب کی طرف سے عقیدتوں بھرا سلام.